ہماری آج کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی، سارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آج سے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم کرو، اگر 7 سال کی عمر میں نہ جائے 10 سال میں اسے مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ آج کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج کی ہماری ذمہ داری صرف بچوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا اور ان کی ضرورتوں کو پورے کرنا، بس یہی ذمہ داری لگی ہوئی ہے۔ ہم دوسری ذمہ داریوں کو جو اسلام ہم پر لاگو کرتا ہے، اسلام ہم کو نافذ کرتا ہے، اسلام ہم کو مطالبہ کرتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی ذمہ داری کو سمجھیں۔ کیا ذمہ داری کو سمجھیں؟ اسے صبح اٹھتے ہی سمجھائے آج کا دن کون سا ہے، آج کی تاریخ کون سی ہے، اسلامی سال کیا ہے، اسلامی مہینہ کون سا ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ لیکن ہم یہ سب بھول گئے، اسے اٹھاتے ہیں اس وقت جب ہم مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہم زندہ تب ہوتے ہیں تب وہ مر چکا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام اور اسلام کی چیزوں کو، اسلام کے شعائر کو، اسلام کے بڑی بڑی چیزوں کو مسلمان ایک ساری جمعیت مل کر اس کا تحفظ کرے۔ مساجد یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، مساجد یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، ہم اس کی حفاظت ہم سب مسلمانوں کی برادری پر ضروری ہے۔ اسی طرح اسلامی کیلنڈر، اسلامی ہجری، نیا سال کی سارے مہینے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تحفظ کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کو باقی رکھیں۔ ادبوا اولادکم، آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، اپنی اولاد کو صفات محمدی سکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ۔ آج جتنے بڑے ہیں، آج سے 25-30 سال پہلے اگر ان کے ماں باپ نے ان کو سکھایا ہوتا، اگر ان کے ماں باپ نے ان کی توجہ دلائی ہوتی، اگر ان کے ماں باپ نے اس علم کے ذریعے سے رہبری کی ہوتی، تو آج جو مجمع بڑا ہو چکا ہے 30-40 سال کے بعد، آج کا بچہ کل کا نوجوان، اور کل کا نوجوان کل کا بوڑھا ہے، کل کا آنے والا کا فیوچر، اور مستقبل میں جو آج ہمیں بچے نظر آتے ہیں وہ کل ہمارے فیوچر کے بڑے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں نے جو لاپرواہی کی، ہمارے بڑوں نے جو غفلت برتی، آج ہم اس کا نتیجہ بھگت رہے۔ آج بڑوں کو کوئی اسلام کی نہ چیز، اسلام کے نہ شعائر، اسلام کے نہ صفات، اسلام کا نہ کوئی عمل ہمیں یاد ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ابھی سے، اللہ نے ہمیں مساجد سے ہمارا تعلق جوڑا، اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہمیں اپنا تعلق جوڑا۔ اسلام کی کئی چیزیں ہمیں جمعہ سے ملتی ہیں، کتابوں سے ملتی ہیں، چھوٹے چھوٹے لیکچرر سے ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی میگزین سے ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے ملتی ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو آگے سکھائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بچے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ کسی کو کوئی سمجھانے والا، اگر کوئی سمجھائے تو صرف مکتب کا ایک استاد سمجھائے، وہ سمجھائے تو کتنا سمجھائے، 1 گھنٹہ سمجھائے گا، 2 گھنٹے سمجھائے گا، 3 گھنٹے سمجھائے گا، لیکن رہنے کے لیے آپ ہی کے گھر تو آئے گا بچہ۔ سب سے بڑا رول وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، سب سے بڑا رول کردار ماں باپ کا ہوتا ہے اپنے بچوں پر۔ آج کے ماں باپ بھول چکے ہیں اپنے بچوں کو سکھانے کے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے صرف یہ سمجھ رکھا ہے اسکول والے اور مدرسے اور مکتب والے پڑھا لیں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ہوا نتیجہ کیا، اسکول والے تو کیا بھریں گے، وہ تو صرف انگریزی بھر کر ہمارے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور ٹیوشن جائے حساب اور سائنس بھر کر بھیجتے ہیں، مدرسہ جائے 1 گھنٹہ پڑھ کر آئے پھر کھیل کر سو جائے۔ نہیں میرے عزیزوں بزرگوں، اسلامی معاشرہ، اسلامی حکومت اور اسلامی کلچر اور اسلامی نظام ہمارے اپنے محلے میں اس وقت نظر آئے گا، گھر گھر کا بچہ
اپنے ماں باپ کی ان باتوں اور ان کے اس کردار کو دیکھ کر سیکھے کہ میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ایسی ہے، میں یہ باتیں سیکھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، تو سمجھو آج سے اگر ارادہ کر کے ہم اپنے بچوں کے کلچر کو، ان کے کردار کو، ان کے حرکات کو، ان کے سکنات کو اگر ہم آگے بڑھ کر ان کے جذبات کو سمجھ کر ان کا رخ اگر ہم دین کا، اسلام کا، اعمال کا بنا دیں تو آج سے 10 سال کے بعد ہمارا پورا محلہ مدینے جیسا نظر آئے۔ آج دیکھو گلی کوچوں میں بچوں کی زبان پر صرف گالیاں نظر آتی، کیوں؟ اس لیے کہ ماحول ہم نے گالیوں کا بنایا۔ اپنے گھر میں بھی، اپنے کام دھندے میں بھی، اپنے دکانوں میں بھی، اپنے سڑک پر بھی، اپنے کٹوں پر بھی بچے ہمارے گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے مکتب میں بچے آتے ہیں، ہر بچہ، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی زبان سے گالی نہ نکلتی، اور 10 دن، مہینے گزر جاتے ہیں تب جا کر اس کی زبان پر کلمہ چڑھتا ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ ہمارے اپنے ماں باپ کی ہے، والدین کی ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں، اس لیے دھیرے دھیرے صرف کرتا نظر آتا ہے، صرف ٹوپی نظر آتی ہے۔ آج سے اگر ہم ایسے ہی لاپرواہ رہے، اس کے آج کے 20 سال 50 سال بعد ہمیں یہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اسلام کی حفاظت، اسلام کے کلچر کی حفاظت، اسلام کے کردار کی حفاظت، اس کے ذمہ دار ہم خود مسلمان ہیں۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ یہ اسلامی سال کے تعلق سے جو درمیان میں بات آ گئی کہ ہم جو ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک ایک چیز ہم بچوں کو سکھائیں۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز اسلام کی اتنی بڑی اہم ہے کہ اگر اس کی تحقیق میں اگر میں جاؤں، اگر اس کے نکات اور اس کی حکمتیں اگر میں بیان کروں کہ ایک ایک چیز اللہ نے جو رکھی ہے، ایک چیز، ایک ہی حکمت بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا نہیں دیا؟ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ سائنٹیفک، آج کی سائنس دنیا کہتی ہے کہ 7 سال کی عمر سے بچے کے جذبات بننا شروع ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ اور اس وقت اگر مسلمان ہی نہیں، اگر ساری دنیا کے انسان اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں مسجد میں لا کر اگر سجدہ کروائیں، سجدے کی حالت میں ہوتا کیا ہے؟ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اس کا خون، سارا کا سارا خون اس کے دماغ میں جاتے ہوئے پھر ریورس آتا ہے۔ اس کا خون، اگر میں سیدھا ہوں تو خون اوپر تک نہیں پہنچتا، اگر میں ایسا بیٹھا ہوں، اگر میں کھڑا ہوں تو میرا خون سر تک نہیں جاتا۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اس کا خون پورا کا پورا سر سے لے کر پیر تک آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں جب 7 سال کی عمر میں بچہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا خون جب دماغ سے ہوتے ہوئے پاؤں کی طرف آتا ہے تو اس کا یہ جذبہ بنتا ہے اس کے دماغ میں کہ مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ حکمت ہے۔ جب آدمی 7 سال کی عمر میں سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ میں، اس کے دل کے جذبے میں آتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آج پیدا ہوتے ہی بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے تو کیا وہ اللہ کے سامنے 15 سال 25 سال کے بعد سجدہ کرے گا؟ اگر اس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اگر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس سے 25 سال کے بعد کہا جائے کہ تو نماز کے لیے مسجد جا، وہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا، نیٹ تھما دیا، دنیا تھما دی، پیسہ تھما دیا، اور وہ اللہ اور رسول کو ہم نے اس کے دل و دماغ میں بٹھایا نہیں تو 25 سال کے بعد روتے پھریں گے ساتھیوں سے، اسے اللہ کے راستے میں لے جاؤ، یہ اچھا بن جائے، یہ نیک بن جائے۔ وہ کہاں بنے گا؟ جب آپ کے ہاتھ میں تھا اس وقت آپ نے بنایا نہیں، 40 دن 4 مہینے میں کہاں بن جائے گا؟ اس سے میرے عزیزوں بزرگوں، ہماری اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ ذمہ داری سمجھا رہا ہوں، صرف کانے مٹی کی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ فنا نہیں ہوگی تو ہمارا اعمال، ہمارا اسلام، ہمارا کردار، ہمارے
ہدایت کے جو اعمال ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس لیے اس پر ہم فوکس دیتے ہوئے ہماری اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اور آخرت بھی بنائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.